بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ ناظرین، کسی بھی درسگاہ کے قیام کا مقصد اور ہدف معاشرے کی اصلاح ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کربلا اور اصلاح معاشرہ میں وہ گہرا تعلق اور رشتہ ہے اور لگاؤ ہے جسے تحریر و تقریر کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کربلا ایک ابدی حقیقت ہے جسے چند گھنٹوں کی جنگ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ حق و باطل کا وہ معرکہ ہے جو ایک ایسی درسگاہ کی صورت میں ابھر کر سامنے آیا جس میں اصلاح معاشرہ کے تمام اصول موجود ہیں۔ عام طور سے معرکہ کربلا فقط ایک غمناک اور اندوہناک واقعہ کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ بھی اکثر رونے رلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومیت اور ان پر ہوئے مظالم اور ان کی قربانی کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں۔ نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا، مگر ہاں، ایسے عظیم الشان کارنامے کا ہدف جس کے سامنے عقل انسانی متحیر اور حیرت زدہ ہے، کائنات دم بخود ہے۔ صرف اظہار مظلومیت قرار دینا حسینی بلند نسب العین کے خلاف ہے۔ ریگزار کربلا پر رونما ہونے والا محیر العقول واقعہ کوئی اتفاقی یا ہنگامی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کی خبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی بار دیا تھا۔ جس طرح آفتاب کی روشنی ہر گھر میں پہنچتی ہے، ٹھیک اسی طرح کربلا کا واقعہ نے دنیا کی ہر قوم و ملت اور ہر خطے میں اپنا اثر چھوڑا ہے، اور ہر جگہ اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ہر قوم و مذہب اور ہر طبقے کے لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس واقعے کی تفسیر کی ہے۔ در حقیقت کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جس میں ہر شعبہ حیات اور ہر طبقے کے لیے اتنے نمونے عمل موجود ہیں جنہیں صرف ایک جگہ پر جمع کرنا محال ہے۔ صرف کربلا کے ایک رخ یعنی درس اخلاق کو پیش کیا جائے تو انسانیت کی فلاح اور انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اخلاق سے متعلق قرآن و احادیث میں بے شمار پہلو نمایاں ہیں۔ اس میں بیان کی گئی داستانوں کا بھی بنیادی مقصد اخلاقی سدھار ہے، اور مرسلین کی بعثت کا بنیادی مقصد تزکیہ نفس اور تکمیل مکارم اخلاق ہی ہے۔ صبر و استحکام، جذبہ ایثار، فداکاری، حقوق کی ادائیگی، شجاعت اور امانت داری، حسن سلوک، یہ تمام چیزیں اخلاق اسلامی میں شامل ہیں۔ اخلاق کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے کربلا کے تاریخ ساز واقعے کا مطالعہ کریں اور تلاش کریں کہ کربلا کس طرح درسگاہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو جو وصیت نامہ دیا تھا، ان میں اپنے اقدام کے مقصد کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ اقدام اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دوں اور انہیں برائی سے بچاؤں، اپنے نانا و بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلوں۔ جس ہدف اور مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے وطن کو خیر آباد کہا تھا، آخر دم تک پامردی اور کمال شجاعت کے ساتھ اس پر ثابت قدم رہے۔ چنانچہ روز عاشوراء اور اس سے پہلے اور بعد کے دل خراش اور جگر سوز حالات، جہاں تمام اعزاء و اقارب، اعوان و انصار سب کے سب آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے ہوں، سب کو تڑپتے اور دم توڑتے دیکھا ہو، بچوں اور اہل حرم کی طرف تڑپا دینے والی صدائے العطش بھی دعوت انتقام دے رہی ہو، ایسے نازک ترین حالات میں بھی خود کو قابو میں رکھنا، دشمنوں کی بھی اصلاح کرتے رہنا اور آخری سانس تک ان کو دعوت غور و فکر دینا اخلاق اور نفس کی بلندی کا پتہ دیتا ہے، اور رہتی دنیا تک انسان کے لیے درس ہے کہ صرف دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا یا دشمنوں کی فوج کو چیر دینے کا نام ہی شجاعت نہیں ہے، بلکہ خوف و خطر کے وقت اور مقام آزمائش و امتحان میں اطمینان نفس اور سکون قلب کے ساتھ اپنے مقصد پر ثابت قدم رہنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ حلم و بردباری کا یہ عالم کہ کسی حساس موقع پر بھی آتش غضب اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، اور کبھی بھی جوش و جذبات، نظم و ضبط اور سکون کے خلاف نہ ابھار سکے۔ چنانچہ لب فرات لگے ہوئے خیام حسینی کا خر کی مزاحمت کے بعد بے آب و گیا میدان میں نصب کیا جانا صبر و تحمل کی عظیم الشان مثال ہے۔ حکم امام کی اطاعت
اور مرضی معصوم پر صدق دل سے راضی رہنے کا جس انداز سے کربلا کے سپاہیوں نے سبق دیا ہے، دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ خون کے پیاسے دشمنوں کے نرغے میں گھرنے کے باوجود بھی امن پسندی کا وہ مظاہرہ کیا کہ آخری وقت تک جنگ و جدال سے بچنے کے لیے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش جاری رکھی۔ چنانچہ 3 محرم کو جب پسر سعد وارد کربلا ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر اب کوفہ والے مجھے نہیں چاہتے میں وطن واپس جانے کو تیار ہوں۔ حق و صداقت کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دی، مگر جو طریقہ کار پہلے دن صحیح سمجھ کر اپنا لیا تھا اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے اور آخر دم تک اس پر ڈٹے رہے۔ اگر اس ثبات و استقلال کا مظاہرہ صرف امام حسین علیہ السلام کی جانب سے ہوتا تو شاید اتنی اہم بات نہ ہوتی، لیکن مصائب و آلام کی شدت اور پیاس کے غلبے کی باوجود کسی ساتھی کا صحابی اور کمسن بچوں کی طرف سے بھی ایک حرف شکایت تک سنائی نہ دینا اخلاق کی درستی اور آزمائش کی پختگی کا عظیم ترین شاہکار ہے۔ جب جناب حر یزیدی لشکر سے الگ ہو کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے تھے تو حسین اور حسینی سپاہیوں کا بغیر کسی شکوہ و شکایت مہمان کا استقبال معافی و تلافی کا انسانیت کو واضح درس دے رہا ہے کہ اگر دشمن بھی قابل اصلاح ہو تو اس کی اصلاح کی راہیں نکالنی چاہیے اور اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے کے بجائے اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اخلاق و ارکان میں عبد و معبود کے درمیان رابطہ اور دعا و مناجات سب سے اہم ترین رکن ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سرکار با عبداللہ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس سلسلے میں بھی تاریخ ساز کردار پیش کیا ہے۔ چنانچہ شب عاشور یزیدی لشکر سے رات بھر کی مہلت طلب کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام مظلوم نے فرمایا، ہم اس رات اپنے پروردگار کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں اور استغفار کریں۔ میرا خدا جانتا ہے کہ میں نماز، تلاوت قرآن اور کثرت دعا و استغفار کو کتنا دوست رکھتا ہوں۔ آپ نے ان الفاظ سے آپ نے قلبی آرزو اور دلی مراد کا آپ کے پتہ چلتا ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام اور انصار حسینی کی یہ مثالی کردار اور وادی کربلا پر ان کے بلند اخلاق کے اعلیٰ ترین نمونے آواز دے رہے ہیں کہ حسینی وہی ہے جو عزم محکم اور عظیم کردار و اخلاق کا مالک ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس درسگاہ سے سبق حاصل کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے ایسا اخلاق پیش کرتے ہیں کہ جیسا حسین ابن علی علیہ السلام اور کربلا والے چاہتے ہیں۔ ابھی اکبر کے سینے میں دھڑکتا ہے دل سغرا، ابھی اکبر کے سینے